ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے کہا، ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے پھر گئے ہو؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا، بس تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، سلام ہو آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے۔ میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے، میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا۔ امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہ رہوں گا۔ بس جب وہ ان لوگوں سے اور اللہ کے علاوہ جو ان کے معبود ہیں ان سے وہ جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عامر سورہ مریم کی تفسیر لے کر حاضر ہو چکا ہوں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 46 سے لے کر 50 تک کی تفسیر ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے اس تفسیر کی شروعات ہم ان آیتوں کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ابا کو سیدھی راہ کے بارے میں سمجھاتے ہوئے اور انہیں دلیلیں دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب باری ہے آپ علیہ السلام کے ابا کے جوابات کی، تاکہ ان دونوں کا آپس میں موازنہ کرنے سے حقیقت ظاہر ہو جائے، کھل جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ نہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی لاجیکل باتیں اور دل کو موہ لینے والی باتیں آزر کے دل پر اثر انداز نہ ہو سکا، بلکہ وہ ان باتوں کو سن کر بہت زیادہ غصہ ہو گیا اور اس نے کہا، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم، کیا تم میرے خداؤں سے پھر گئے ہو؟ لئن لم تنتہی لارجمنک، اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا۔ واہجرنی ملیہ، اور تم اب مجھ سے دور ہو جاؤ، میں پھر تمہیں نہ دیکھوں۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اولاً آزر یہ تک کہنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ بتوں کے انکار یا مخالفت، ان کے بارے میں بدگمانی کا ذکر زبان پر لائے، بلکہ بس اتنا کہا، کیا تم بتوں سے پھر گئے ہو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بتوں کے حق میں توہین ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو دھمکاتے ہوئے انہیں سنگسار کر کے مار ڈالنے کی بات کہی، اور ہم جانتے ہیں کہ سنگسار کرنا قتل کرنے کی ایک بدترین قسم ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس دھمکی پر ہی اکتفا نہ کیا گیا، بلکہ اس حالت میں جناب ابراہیم علیہ السلام کا موجود ہونا بھی ناقابل برداشت بات ہو گئی تھی۔ اسی لیے اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم ہمیشہ کے لیے میری نظروں سے دور ہو جا۔ ایسا کہہ کر کے اس نے ابراہیم علیہ السلام کی توہین کی۔ بعض مفسرین نے لارجمنک کو سنگسار کرنے کے معنی میں نہیں لیا، بلکہ انہوں نے اس کی تفسیر بدگمانی کرنے یا الزام لگانے کے معنی میں لی ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام پیغمبروں کی طرح اپنے قرآن اس بارے میں کہتا ہے، جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے ان بت پرستوں سے اور ان تمام چیزوں سے کہ جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش دی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آئندہ بھی اسی طرح تفسیر پیش کرتا رہوں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیتوں کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔